خان عبدالولی خان کو غدار قرار دیا گیا، وہ ایک عظیم محب وطن تھے۔ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا خان عبدالولی خان کا، میرا ایک زندگی کا وہ یادگار انٹرویو ہے، وہ اس لیے کہ وہ عام طور پہ پنجاب میں انہیں غدار سمجھا جاتا ہے، لیکن جب ہم نے ان سے بات کی، ان سے انٹرویو کیا، تو ایسے لگا ان سے زیادہ پاکستان کا کوئی محب وطن ہے ہی نہیں۔ جب کہ سوویت یونین نے افغانستان میں انٹرونشن کی تو اس وقت خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ دو ہاتھی جب لڑتے ہیں تو چونٹی جو ہے وہ ماری جاتی ہے، مسلی جاتی ہے۔ وہ کتنی صحیح بات کی انہوں نے، کیونکہ وہ جو جس جنگ میں آپ نے حصہ لیا امریکہ کے لیے، اور یہ سارے ٹیررزم جو ہے یہ اسی وقت کی آپ نے اپنی اسٹیٹ کو رینٹ آؤٹ کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈونٹ ڈو اٹ۔ انگریز راج کے خلاف آزادی کی جنگ ہو یا ملک میں جمہوریت اور وفاقیت کی وکالت کے لیے سقوط ڈھاکہ تک کا سفر ہو، یا سن 1973 کے متفقہ آئین سے لے کر افغان جنگ پر تاریخی موقف ہو، آزمائش کی ہر گھڑی میں کئی ایسی شخصیات پیش رہیں جن کی قربانیوں اور تاریخی تجربے پر قائم پیشن گوئیوں کو آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ رہبر تحریک خان عبدالولی خان ایسی شخصیات کے صف اول میں کھڑے ہیں۔ ولی خان صاحب کا ایک جملہ مجھے آج تک یاد ہے، جو پاکستان کی 80 کے بعد کی جو بھی سیاست رہی ہے، پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال رہی ہے، اور وہ بہت ہی تاریخی جملہ ہے ولی خان صاحب کا، وہ آج تک مجھے اس جملے کو ہانٹ کرتا ہے، اور میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوں اس کے جملے کو، کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو گولی آج افغانستان میں چل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بندوق کل اس کا رخ اسلام آباد کی طرف ہو جائے۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ جو اس وقت بھی سمجھنے والے تھے، اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کہ جو ہم اس وقت جو ہے ہم نے جہاد افغانستان کے نام پر جو لڑائی لڑی، اور پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد جو ہم نے لڑائی لڑی، اس سے صرف اور صرف پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ تحریک آزادی کے نتیجے میں انگریز سامراج کو ملک سے نکالنے کے بعد تحریک آزادی کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک نئے جذبے کے ساتھ ایک تحریک آگے بڑھی، تو خان عبدالولی خان اس کے سالار بنے۔ خان عبدالولی خان مرحوم اگر اپنی سیاسی اور عملی زندگی میں کچھ بھی نہ کرتے تو تنہا ان کا یہ تعارف بھی کافی تھا کہ وہ خان عبدالغفار خان کے بیٹے اور ان کے سیاسی جانشین تھے۔ ان کا شدید نقاد اور دشمن بھی اس بات سے اور اس حقیقت سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ خان عبدالولی خان سیاست میں وقار کی ایک علامت تھے۔ انہوں نے اپنے اصولوں پہ وہ ڈٹے رہے، ان کو نہ دبایا جا سکا نہ ان کو خریدا جا سکا۔ سیاستدانوں میں اور پاکستانی سیاستدانوں میں وقت کی قدر نہیں رہی، لیکن خان عبدالولی خان اس ماحول میں رہ کے بھی وقت کے شدید ترین پابند سمجھے جاتے تھے۔ اسی طرح منہ پہ بیٹھ کے کھری اور سچی بات کرنے کی روایت ہماری سوسائٹی اور سیاست سے رخصت ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ منہ پہ بیٹھ کے کھری سنا دیتے تھے، لیکن وہ بھی وقار کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ۔ ولی خان 11 جنوری سن 1917 کو عثمانزئی چارسدہ میں پیدا ہوئے۔ سن 1942 میں خدائی خدمتگار تحریک سے وابستگی اختیار کی۔ کچھ عرصے بعد انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست کا آغاز کیا، جس کے باعث انہیں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت جیل بھی جانا پڑا۔ پاکستان بننے کے بعد انہیں پہلی بار 15 جون سن 1948 کو گرفتار کر کے ہری پور جیل بھیج دیا گیا، اور 5 سال بعد انہیں رہا کیا گیا۔ 1 یونٹ کے خلاف جدوجہد ہو یا صوبائی خود مختاری، سن 1973 کا آئین ہو یا بلوچوں سمیت چھوٹے صوبوں کے حقوق کا معاملہ، خان عبدالولی خان نے ہر موڑ پر ایک نڈر اور بے باک موقف اختیار کیا، اور وقت کے سامراجوں پر یہ ثابت کیا کہ وہ صرف ایک قوم نہیں
बल्कि इस मुल्क में बसने वाली तमाम महकूम व मजलूम कौमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो भी हुक्मरान रहे हैं उनकी एक ख्वाहिश रही, किसी तरीके से वो वली खान को अपना ताबे बना दे। और वो तो जो जालिब का मशहूर, वो तो आपको भी याद होगा, मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है जो न मिट सके वतन पे मेरा हम सफ़र नहीं है, तेरे गैर पर हमेशा तुम्हें सर झुकाए देखा, कोई ऐसा दाग़ सजदा मेरे नाम पर नहीं है, किसी संग दिल के दर पे मेरा सर न झुक सकेगा, मेरा सर नहीं रहेगा, मुझे इसका डर नहीं है। वली खान वो शख्सियत थी और यही उसका आइडियल था। जिस तरीके से फील्ड मार्शल अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक जब चली, फिर PNA के वक्त तो खैर वो जेल में थे, फिर जनरल ज़ियाउल हक़ के वक्त जो MRD की तहरीक चली, तो सारी ज़िंदगी वही जद्दोजहद जारी रही। बुनियादी तौर पे उसूल वही हैं और वही थे जो बादशाह बाबा के थे। हाँ, हालात के साथ साथ वो तरीक़ा वारदात जो है वो बदल जाता है। सहाफ़ी नजम सेठी, जिन्होंने हैदराबाद जेल में खान अब्दुल वली खान के साथ कुछ वक्त गुजारा, कहते हैं खान अब्दुल वली खान खुद को नेशनलिस्ट, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक कहते थे। वो एक असूल पसंद और कौम परस्त सियासतदान थे। सन 1965 के सदारती इंतखाबात में उन्होंने आमिर अयूब खान के मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ दिया। सन 1973 का मुत्तफ़िका आइन भी उन्हीं का मरहून मिन्नत है, जिन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी और पख्तूनख्वा के हाइडल पावर मुनाफा के लिए एक तरीक़ा कार वाज़े किया। वली खान बाबा ने एक डिक्टेटर अयूब खान के मुकाबले में फातिमा जिन्ना का साथ दे के अमली तौर पे ये साबित कर दिया कि वो जमहूरियत पसंद सियासी रहनुमा हैं। वली खान बाबा ने 73 का आइन जो आज यहाँ पे मौजूद है, मुख्तलिफ़ औकात में अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, लेकिन उस वक्त सारी दुनिया इसी चीज़ की मोतरफ़ है कि हमेशा उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी की बात की, फेडरेटिंग यूनिट्स यानी जितनी भी हमारे सूबे हैं उनकी खुद मुख्तारी की बात की, माली और इंतज़ामी तौर पे इख्तियार की इंतकाल या मुंतकिली की बात की, जो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ औकात में तरामीम होते हुए यही कहा जा सकता है कि इन सारे आइनी तरामीम के रूही रवां जो है वो वली खान बाबा हैं। खान अब्दुल वली खान ने आमिरियत के खिलाफ जमहूरी और पुरअमन जंग नेशनल अवामी पार्टी या नैप के छतरी तले शुरू की। इस दौरान उन्हें कई सहूबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। सन 1968 में नैप के सदर बने। सन 1970 के आम इंतखाबात में खान अब्दुल वली खान चारसदा से रुकन कौमी और सूबाई असम्बली और बाद में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुंतखब हुए। पाकिस्तान के पार्लिमानी सियासत में खान अब्दुल वली खान ने ऐसी अनमोल रवायात कायम की जिसे आज तक पाकिस्तान की तमाम पार्लिमानी जमातें दोहराने पर जोर दे रही हैं। खान अब्दुल वली खान साहब ने हमारी पार्लिमानी सियासत के अंदर जो रोशन रवायात छोड़ी हैं वो आज भी काबिल तकलीद हैं, और मैं बल्कि कहूँगा कि खुसूसन आज की सियासत का जो माहौल है उसमें जो उनके अफकार हैं उनकी और ज़्यादा रेलेवेंस जो है बढ़ गई है। इस दौर में जबकि बर्दाश्त की कुव्वत जो है सियासत में और अदरवाइज माशरे में कम होती जा रही है, मैं समझता हूँ कि खान अब्दुल वली खान साहब के अफकार की तरवीज की ज़रूरत है। जब भी आपने किसी हुक्मरान के उसूलों की बुनियाद पर मुखालफत की तो आप पर फौरी गद्दारी के फतवे लगाए गए। हालांकि आपकी हुब्बुल वतनी का ये आलम था कि जब मशरकी पाकिस्तान में शोरश बर्पा हुई तो शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात के लिए ढाका गए। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान तो हमने बनाया, जबकि आप मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे। अब आप पाकिस्तान बचाने की बात कर रहे हैं। वली खान का जवाब था, तकसीम हिंद के सिलसिले में हमारा अलहदा मुहक्कफ था, लेकिन अब ये हमारा मुल्क है। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट था, यानी वली खान साहब
اور اس کی باتوں پہ اور اس کی تقاریر پہ لوگ پالیسیاں بناتے تھے. لہٰذا یہ پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ ولی خان اسی سرزمین کے باسی تھے، اور اس دوران جو اس نے سیاست کی بنیاد رکھی، اصولوں کی بنیاد پہ، یکجہتی کی بنیاد پہ، پاکستان کی ترقی کے لیے، پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، تو اس دوران ایک پاکستان میں ایک ایسا صورتحال پیدا ہوا کہ جب الیکشن ہوئے تو شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی. بدقسمتی سے ان کو حکومت حوالے نہیں کیا جا رہا تھا، جس سے پاکستان دو لخت ہونے کے قریب ہوا. تو ولی خان صاحب نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا اور شیخ مجیب الرحمان کو راضی کرنے کے لیے یہاں سے گئے. ان کو کافی طعنے ملے، اس کے باوجود اس نے پاکستان کی یکجہتی کے لیے شیخ مجیب الرحمان کی منت سماجت کی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے وہاں اس وقت کے یحییٰ خان نے کہا کہ یہ لوگ گولی کی زبان جانتے ہیں، یہ شرافت کی زبان نہیں جانتے، اور وہی کچھ ہوا جس کا ڈر تھا. جب بنگلہ دیش میں ملٹری ایکشن شروع ہوا، اس پہ جو ولی خان کا رد عمل تھا اور پارٹی کا رد عمل تھا، جس کے نتیجے میں وہ بابا کہا کرتے تھے، یہ تو اپنی کتاب میں بھی اس نے یہ لکھا کہ میں آخری مرتبہ جب ڈھاکہ میں یحییٰ خان سے ملنے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو شوٹ آور وے تھرو. تو میں نے کہا کہ ویئر؟ بے آف بنگال جاؤ گے، آسام جاؤ گے، کلکتہ جاؤ گے، کہاں؟ تو تم کہتے ہو کہ راستہ بس نکال لیا ہم نے گولیوں سے. اس ملٹری ایکشن کی مخالفت کرتے ہوئے یحییٰ خان نے NEP بین کر دی. واحد سیاسی قوت جس کو بین کیا یحییٰ خان نے. اور جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر یحییٰ خان پہ غداری کے الزامات لگنے لگے اور ANP واپس بحال ہو گئی. اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس ملٹری آپریشن کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا. ANP یا NEP کہو، جو نام بھی آپ اس تحریک کو دینا چاہو، بنیادی طور پہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسی قیادت دی جس کو 40-50 سال آگے جن کی نظر جاتی تھی. وہ وقت سے پہلے بات کر لیتے تھے، وہ ڈنڈے کھاتے تھے، مار کھاتے تھے، جیل خانے جاتے تھے. 40 سال بعد پھر باقی تمام دنیا ادھر آ کے کھڑی ہو جاتی تھی جہاں پہ بادشاہ خان یا ولی خان کھڑے ہوتے تھے. خان عبدالولی خان پر 4 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے. آپ کی جماعت نیب پر 2 مرتبہ حکومت وقت کی جانب سے پابندی لگائی گئی. 23 مارچ سن 1973 کو لیاقت باغ میں ان پر گولیاں بھی برسائی گئیں. نیب پر پابندی کے بعد سن 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کے پہلے صدر خان عبدالولی خان منتخب ہوئے. باقی ماندہ عمر اسی پارٹی کا بانی بن کر سیاست جاری رکھی. ولی خان طویل علالت کے بعد 26 جنوری 2006 کو خالق حقیقی سے جا ملے. زمون خادم زمون سالار زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان. تل دی ژوندې وي د دې قام د زړګي سر ولی خان. تل دی ژوندې وي د دې قام د زړګي سر ولی خان. زمون خادم زمون سالار زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر ولی خان، زمون رہبر